اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام
پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ میں صدقے سے نام کے، میں قربان سے کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، سٹیج پر جلوگر حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اور مجھ سے پہلے بھی ایک آل رسول خطاب فرما رہے تھے، مجھے ناموں سے چونکہ واقفیت نہیں ہے، سارے علماء مشائخ ہمارے سر کا تاج ہے، آپ حضرات یہ مجھے قبلہ یہ قاری صاحب نے کچھ میرے اوپر پابندیاں بھی لگائی ہیں، تو انشاءاللہ میں پابندیوں میں رہ کر ہی بات کروں گا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہ دستور زبان بندی ہے تیرا کیسی محفل ہیں جی، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، تو چونکہ یہ ہمارے جماعت کے بہت عالم بھی ہیں، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، تو میں ان کی انشاءاللہ لاج رکھوں گا، میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں تو داڑھی منڈا اقبال بھی بول پڑا، کہتا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شراب دے پیالے دیاں گلاں، نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دی گل بڑی بے باک ہو کے کرنا، میں آکھا اقبال تو یورپ وچ پڑھن گیا تے بے باک ہو گیا، کہنے لگا نہیں نہیں شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم، اقبال کہندا میں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک انجی گل سنی تے میں تاں ہی جی گل کرنا، تے میں گل بڑی بے باک ہو کے کرنا، تے میرے تے قاری صاحب نے کہا بھی تسی اینج گلاں نہیں کرنیاں اینج کرنیاں، میں کہا جی جویں تسی کہو تے میں انجے کرنیاں، میں اسی طرح ہی گل کرنی، لیکن میں پابندی پرویز مشرف دی بھی کدی نہیں قبول کی تھی، کیونکہ نعرہ تکبیر، اے اپنے میں نہ دی کر لئی، میں سپیکر اج تک بند نہیں کیتا اتلا، اج بھی میں جمعہ اتلے سپیکران دے پڑھایا، ویسے میرا دل کرے میں بند کر دیواں، اے کون ہوندے سانو دین دسن والے، ساڈے نال دین دی گل کرنی پہلے پڑھ کے آ، اے ہن میں نو بھائی نو اس نو کہاں بھئی میں مووی بنانی، تو نے کہ حضرت صاحب تسی ممبر دے بندے ہو مووی دا تانوں نہیں پتہ، لیکن دین دا مسئلہ ہر بندہ ٹانگ اڑاوے دین ہے، کوئی دین لاوارے سے بھئی،
ساڑے نال پہلے گل کرنی تے پڑھ کے آوے پھر ساڑے نال گل کرے، کلمہ پہلا بھی سیدھا نہ آوے تے گلاں ساڑے نال کرے۔ بالکل بالکل گل جڑی میں کھلی کرنا اپنی بات نہیں ہن ایتھے کھلی نہیں کرنی، میں اپنی مسیتیاں سننا ایتھے نہیں کھلی کرنی۔ تسی ہن گل وچ بولے ہو تو میں تقریر چھڈ دینی، گل میں بیٹھا کرن واسطے وچ نہیں بولیندا۔ تانوں پتہ ہے عالم گل کر رہے ہو، تسی گل سنو، میں تانوں سبحان اللہ بھی نہیں کلانی تے نہ تہاڈے کو نعرے لوانے، لیکن گل توجہ نال سننی، سمجھ آئی؟ ساڈے صوفی صاحب فرماندے سن، صوفی محمد اللہ دتا صاحب لاہور والے فرماندے سن، کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے شیر نوں بھی پے جاندا ہوے مالک دے ہاتھ وچ، تے ویسے کتا ہوے تے خالی اڑو تے وٹا تے تاں وی پوچھڑی دبا کے نس وینا، تے او شیر نوں کیوں پے جاندا؟ او اپنی پاور تے نہیں پیندا، مالک دی پاور تے پیندا۔ تے اسی بھی تے آخر کے نہ تے رسی ساڈی کسی دے ہاتھ وچ ہے نا، ایویں تھوڑی گل۔ تسی پینٹا پا کے جناب مولانا سپیکر بند کر دیو تے میں بھی تے آخر سر تے پگڑی رکھی دی کوئی پاور نہیں۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ ساڑھے علماء نو دلیر ہونا چاہیے، اتنی بوزدلی نہیں بھی ایک بندہ پینٹ پا کے مسیدی کانسٹیبل آ جائے سپیکر بند کر، کیوں بند کریے بھائی؟ کوئی سکھاں دا ملک ہے، یہ تو کوئی سکھ رہا دے۔ ہاں گل غلط ہوئے تو جا کے سپریم کورٹ دعویٰ دائر کرو، گل غلط ہو جو میں بھونکاں کسے پاک دے خلاف تو پھر تو میری زبان ہی وٹ دینی چاہیے دی، جے میں خوشبو پھیلاواں تو پھر تو خوشبو ہوتے سپیکر ہونی چاہیے، جے میں بکواس کراں تو پھر تو میری دوڑ لا دینی چاہیے دی، جے پاک لوگوں دے خلاف بھونک دا۔ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی وچ آ رہا ہے، کتی بھونکی، مولانا چپ کر کے گزر گئے، واپس آئے تو کتی مری ہوئی سی۔ اے تعجب والی بات نہیں، تعجب والی اگلی بات ہے، مولانا اس کتی کو کھڑے ہو گئے فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ آخر کوئی ساڑی بھی نہیں، کوئی اسلام دی پاور کوئی نہیں۔ حضرت عمر خط لکھن تے دریا چل پوے ہون اسلام دی پاور مک گئی، نہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا بٹیریا چنگا ہویا تو بدلیا نال شریعت بھی بدلیا، اس واسطے کہ شاہینہ دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکی۔ گل جڑی حضور ہن اسی ختم نبوت دا مسئلہ بھی چپ کر کے لفافے چ پا کے بند کریے، انج نہیں ہوندا۔ اے لفافے چ پان والی گل ہی کوئی نہیں، انج کر گل ہوئے گی۔ میں نو کوئی چنڈ مارے تے نرم بات ہو سکتی، میری کوئی پگڑی چھکے تے نرم بات ہو سکتی، میں نو کوئی گال کٹے تے نرم بات ہو سکتی، جدوں حضور دے بارے کوئی گل کرے گا پھر انج کر کے گل ہوئے گی، پھر انج کر کے نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو تکبر اللہ نو بڑے پسند ہیں، اختیال الرجل بنفسی عند اللقاء و عند القتال، جدوں کافراں نال گل ہوے تے اس ویلے مومن تکبر کرے رب نو پسند ہے۔ دوسرا اختیال الرجل عند الصدقۃ، دوسرا وہ بندہ جڑا راہ خدا وچ مال دے ارباں بھی دے تے دا نفس کھلن لگے تے اس ویلے اونوں آپو تکبر کرے کہ جائے کمینے تو کی کیتا ہے، او دا مال سی اونوں دے دیتا ہے، گل ختم ہو گئی۔ حضور فرماندے اے تکبر بھی رب نو پسند ہے کہ ارباں دے کے بھی بندہ تکبر کرے، جائے تو کہہ رہا وہ بہت دیتے ہیں اللہ دا دیتے ہو جو دیتے ہیں، میں کی دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ اے تکبر رب نو پسند ہے۔ تے ایت حضور دے دشمناں دے سامنے گل ہوئے، حضرت ابو دجانہ حضور تلوار دیتی، تلوار لے کے ابو دجانہ این چلے میدان احد این کر کے چلے تے نال شعر پڑھیا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت الدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا ہٹ جاؤ، اج میں حضور کو تلوار لئی جتھے بہت ساریاں کھجوراں سن، ہن پچھلیاں صفحہ نہیں کھڑے ہونا، پہلیاں صفحہ کھڑا ہو کے اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈ کے رکھ دینا ہے۔ جدوں این چلے نا تے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، حضور نے جدوں اپنے غلام نو ویکھیا کہ متکبرانہ تے پہلوانہ دی چال چل رہا ہے، فقال انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی مثل ھذا الموطن، حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال، یہ حضور پسند ہے۔ اس واسطے گل جڑی نا ایتھے نرم بات حضور دی عزت دے بارے نہیں ہو سکتی، چونکہ چناچے کرنے سے بات ناموس رسالت پر باتیں ہوتی ہیں، چونکہ چناچے باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، اور جب حضور کی بات ہو تو پھر بڑی دلیری سے بات ہوتی ہے۔
جی فلاں ناراض ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے تو ہوے سانو دے نال کی لگے اساں تے پگڑیاں تے گردناں بدیاں ہی اس واسطے ہویاں مولانا عبدالستار خان نیازی نو جدوں پھانسی دی سزا سنائی نا 1953 فوجیاں نے کہ بھائی تو مجرم میں ختم نبوت ہوتے تو ڈی ایس پی فردوس شاہ قتل کروایا مسجد وزیر خان دے دروازے تے تے فوجیاں نے سنا دیتا تے مولانا نیازی نے ترت بدیا ہوئے تے او تے رکھ دیتا او دے جڑا میز سی فرمایا اوے تو کی سمجھدا اسی ڈرنے ہاں اسی کفن سر تے بدیا ہویا اور دس کی کرنے ساڈے وڈے تے ہو جیسا آج اسی ہم وچ نہ لے کے انج ٹنگاں کمیاں جا رہی ہیں فلان ناراض ہونے والا ہے فران ناراض ہونے والا ہے میں نے کہا کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا ساڈے وڈیاں تے انگریزاں دے سامنے انج گلاں کیتیاں انج کیوں جی آج تے اے تے بادشاہ کوئی نہیں نا اے تے ٹٹو من جڑے سارے ساڈے اوتے مسلط ہیں ہاں جڑا جس دا حامی ہے بے شک لاکھ واری ہوے میں کلمہ حضور دا پڑھیا ہاں تے پوچھ بھی حضور دے بارے ہونی انہاں ٹٹوؤں دے بارے نہیں ہونی بھئی اس ٹٹو نال تو وفا کیتی کہ نہیں کیتی سوال قبر وچ ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے اے دس آج لوگ دوسریاں وفا توجہ بھئی توجہ جی میں گل کرن لگا پھر آخر میں ٹائم تھوڑا میں بالکل گل مختصر کرنی لیکن گل جڑیاں نال کرنی بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا او تے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے بس دل تو مراد منافق بندہ ہے جڑا او تے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چل سکے میدان او 3 میل مقام شوت تو عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا تے جڑے غلام ہے انہاں بدر جاندیاں بھاویں 8 تلواراں سن حضرت سعد بن جد حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے انہاں عرض کی حضور ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا حضور بدر تے اے کھڑیا بھاویں 8 تلواراں بندے 313 کھان واسطے بھی کچھ نہیں تسی حکم دیو کیسر و کسرا نال بھی جنگ چھڑ کے رکھ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو اقبال کہندا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ حالات نہیں ٹھیک اقبال کہندا اصل بات یہ ہے کہ ان کی غلامی پر رضا مند کرنا ہے کہ شیر کدھر پھر نہ اٹھ جان انہاں نو گدڑ بنا کے رکھنا ہے نہیں حالات نہیں ٹھیک حالات ٹھیک کب ہوئے ٹھیک کب ہوئی ہے حالات آج لمحے لوگ مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک میں کہا جی حالات نہیں ٹھیک تے اندر بیٹھ جاؤ ملک امریکہ دے حوالے کر دے تسی تے چلا نہیں سکتے غلاموں بیڑیاں مولانا بیان کر رہے سن حضرت عمر ڈنڈا ماریا حضرت اگلی گل بھی کیتے کرو حضرت امام ابن ابی دنیا نے العقوبات لکھا حضرت عمر ڈنڈا ماریا زمین تے رک گئی دوسرے دن آپ نے خطبہ دیتا پورے مدینہ پاک نو کٹھیاں کر کے اپنے رعایا نو فرمایا ما ھذا ما اسرا ما احدثتم فرمایا لوگوں تو سکی حرکت کی تھی جی مدینے دی زمین ہلی آج گل ہی کوئی نہیں آج جو حضور دی شریعت نال مذاق ہوئے ٹماٹر 130 نہیں ہونے حسن آگیا گلہ نہیں میں ہسایا کدی بھی نہیں وہ قوم ہس سکتی جنہ دے نبی دے خاکے بن جان جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید جنہ دی اتنی ساری کڑی جا کے اقوام متحدہ خطاب کرے انہیں کیڑی خدمات سر انجام دیتیاں ملالہ نے انہوں کفر جناب ایوارڈ دے رہا انہیں ایک خطاب انہیں کارنامہ سر انجام دیتا ہے تاریخ جی بے وفائی کسی کڑی نے نہیں کی تھی جیڑی کہندی سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کو نہیں بولنا چاہیے میں کہا کتی تو بکواس کرتی ہے یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے کہ ایسے ہاتھ کیا میدان احد میں عروہ بن مسعود نے اور ایسے ہاتھ کیا حضور کی داڑھی کی طرف بے ادبی سے نہیں کیا بخاری شریف کے اندر موجود ہے چاچا سامنے ہے میرا بن شعبہ پیچھے کھڑے ہیں حضور کے غلام ہیں انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بن دی کہ نہیں بن دی بن دی تے میں ہاتھ نہ روکاں یا زبان نہ روکاں اقبال کہندا حضور دا جڑا غلام ہوندا وہ عشق فیصلے کرنے جو مفت نہیں ہوندا علماء کیا فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے عشق پوچھ کے نہیں فیصلے کرتا صحابی رسول نے پوچھا نہیں حضور کیے آپ نے اپنے سکے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا فرمایا آخر یدا کا لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اب دوبارہ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ نہ کرنا ورنہ کٹا ہوا واپس آئے گا یہ کیا ہوا ایسے ہاتھ کرنے کو بھی صحابہ نے کٹنے کی بات کی ہے
اور پھر تو نے کیا باتیں مسلمان کہتے ہیں جی وہ بچی ہے. میں نے کہا بچیاں ایسی ہوتی ہیں کیوں جی؟ علماء مشائخ تے بیٹھے دلال الخیرات شریف پڑھن والے. دلال الخیرات شریف پتہ ہے لکھن دا سبب کی بنیا؟ محمد بن سلیمان جزولی دا کہ آپ ایک کنویں تے گئے, زور دی نماز دا وقت ہو گیا, تنگ ہو گیا, اتھے ڈول بھی کوئی نہیں, رسی بھی کوئی نہیں, تے آپ کنویں دے ارد گرد چکر لایا. قریب ایک مکان سی, چھوٹی جی نابالغ بچی ویکھ رہی سی. وہ کہنے لگی شیخ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, وقت تنگ ہو رہا ہے. اس نے کہا ذرا ٹھہریے میں آتی ہوں. وہ بچی آئی, انہیں کنویں میں تھکیا, کنویں دا پانی ابل کے دیواراں تے آ گیا. شیخ نے وضو کیتا, نماز پڑھی. آپ پھر اس کے گھر گئے, انہیں کہا میں غیر مارمنو نہیں ملتی, میں تھوڑا کم کر چھڑیا. شیخ نے کیا نہیں, اللہ رسول دا واسطہ بارات اے تنو کمال کیویں ملیا؟ سنا مسلمانہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جیاں سن. انہیں کہا میں حضور تے درود پڑھنی ہے. اتنی ساری بچی درود پڑھنی, آج اتنی ساری بچی اوباما نال جا کے ملاقاتہ کرنی. ہم اس ایسے مسلمان ہیں. پھر ختم نبوت کے مسئلے پر بھی یہ ہمارا یہ علامہ کا کام نہیں ہے نا, یہ ہمارا کام ہے, یہ اوپر والے کام ہے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں. انہوں کو کدی تسی یہ بھی نہیں پوچھا یار ختم نبوت دا مسئلہ جو پاکستان میں چل رہا تھا تسی بھی گل کرنی تو نہیں, ہمیں تو گلیاں چاہیے, ہمیں تو بجلی چاہیے. تے ملی وہ بھی کوئی نہیں, منگت کوڑو منگت والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. لوگوں اے میں جو گلاں کر رہے ہیں سیاسی نہیں ہیں. مطلب کوئی سویرے مولانا نال گل کرے, مولانا تو سیاسی گفتگو کرتے رہے, اے سیاسی گل نہیں. حضرت عمر نے فرمایا ما ہاذا, پرویز مشرف دے دور زلزلہ آیا تے اتھے سائنسدان بلا لے. انہاں کہا جی پلیٹ ہل گئی. میں کہا جی پلیٹ بھی تو کسے ہلائی کہ ایویں ہل گئی, کوئی پھٹی و پھلائی ہو سی, گھڑا ایویں نہ بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی. کہندے جی جناب وہ پلیٹ ہل گئی تاکہ قوم توبہ دی طرف آوی نہیں. ایز یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. پرویز مشرف دے دور اتھے جناب کیمپ لا کے وچ کیبلا لا دیتیاں, تو توبہ کرے ہی کوئی نہیں. حضرت عمر فرمایا ما ہاذا ما اسرا ما حدثتم. میں کی ہویا خیر ہے کون تسی سنو گل توجہ. فرمایا کی ہویا, زمین کیوں ہلی, تسی کیڑا کام کیتا ہے مدینہ پاک دی زمین ہوتے؟ ساڑے علماء جتھے تک نعرے لگ دیں نا اتنی گل سنا کے فارغ ہو جانے, اگلی عمل والی گل بھی دسو. حضرت تم تہاڈی گل نہیں کر رہا, میں مطلق کر تسو مینوں گالا شروع کر دو, تہاڈی گل نہیں کر رہا بھائی, اگلی پورا دین بیان کرو نا آگے. حضرت عمر نے پھر خطبہ کی دیتا, اگلی گل کی ہوئی ایتھے کونسلانہ واسطے کروڑا روپے لگ رہا ہے. امام ربانی نے مکتوبات شریف وچ لکھیا کہ حضرت عمر فرماندے سن 2 درہم مینوں کوئی دے دے میری خلافت لے لوے. ایتھے کونسلانہ واسطے لوگاں کروڑا روپے لا دینے, تے ظاہر ہے جڑے کروڑا لائے گا ارباں کمائے گا. مسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان, مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیر باقی و فانی بہم کرد. اقبال کہندا ہے صرف مسلمانن جنہ فقیری تی بادشاہی ایک جگہ جمع کی, اے حضور دے غلامن کائنات وچ اور کوئی بھی نہیں آنا. تو انہیں کہا دنیا آخرت انہیں کٹھی جمع کی تھی, لیکن الاما از عصر حاضر. میں صرف اقبال دے کلام دا ترجمہ کرن دا مجرم ہوں. مصور پاک میں مطلب سویرے کوئی کہے جی مولانا کتنی ڈاڈی گل کر گئے. اقبال کہندا مسلمانہ فقیری تے بادشاہی ایک جگہ جمع کی تھی, لیکن کہندا الاما از عصر حاضر. لیکن اقبال کہندا توبہ توبہ اس زمانے کو کہ سلطانی بشیطانی بہم کر. ترجمہ کر دے یا اس تو بغیر ہی سمجھ جان لو. سویرے کدھر تواڈے تے کوئی نہ کوئی مولانا تو شیطان کا. میں مصور پاکستان نے گل کیتی, انہوں نے کہا توبہ 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 جناب. ایتھے کونسلراں دے ایڈے بورڈ لگنے شروع ہو گیا. کی ہویا بھائی؟ حضرت عمر کو تے رسی دے بارے پوچھا گیا, تواڈے کو نہیں پوچھا جانا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو 100 سال تو بعد ملے عبداللہ بن عمر نو. فرمایا ابا جی کی حال ہے؟ فرمایا میرے کو رب نے پوچھ لیا کہ تواڈے دور بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی, بددیانتی نہیں ہوئی, کدھر مال منتقل کر دے, ایک رسی گم ہو گئی. تو میرے کو رب نے پوچھ لیا عمر اور رسی کدھر گئی؟ نہ اسلام کی بات کرو نہ لوگوں کو بتاؤ, اسلام چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اصلی اسلام تو دسنا ہی نہیں نا کسی نے, جیڑا کیبلوں تے بیٹھ کے بکواس کرنا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے, صرف امن کا ہی درس دیتا ہے کہ غیرت کا بھی درس دیتا ہے اسلام؟ بس اسلام امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا جی امن کا درس تھا, غیرت کا بھی درس دیتا ہے.
سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون نہیں توڑے ختم نبوت واسطے. جب آپ خلیفہ بنے تھے آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائے گا, یہ حضور کے تبرکات ہے, ہم ان کی زیارت کریں گے. لیکن جب مسلمہ آ گیا فوج لے کے تو سیدنا صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا, فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی ختم نبوت کے لیے یمامہ پہنچے. ایک قانون کنے دسنے اے تواڈے میرے ذمہ مولوی صاحب کانفرنس ختم نبوت دی کرن, اے جناب لوگوں کو چندے کرن تے اتلا مال کنا واسطے ہرے ہوئے کھلاڑیاں واسطے. کرکٹ ہر کے آئے تے 5-5 لاکھ روپیہ پھر ہرے ہوئے انہوں نے ملیا. میں آخیا جی جنہیں ختم نبوت دی خاطر پھانسیاں تے جھولے مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں دی قبر تے ایک اٹ بھی لائی حکومت نے. چلو عبدالستار خان نیازی تے سیاسی سی, علم الدین کیا ہے بدماشا واسطے پیسہ نہیں جی, ویسے میں نہیں پیسہ لگا, یہ بدماشا واسطے پیسہ ہے ہرے کھلاڑیاں واسطے. مولانا عبدالستار خان نیازی پھانسی دے پھندے تک گئے, انہاں کپڑے اگلے انہوں نے کہا مولوی صاحب کپڑے اور پاؤ. مولانا نے خود اپنی آپ بیتی لکھی, فرمایا انہوں نے کوئی پجامہ تے کوئی جناب انہوں نے میں نے کرتا سیٹ نہ آیا. مولانا تو تسی جنہ زیارت کی تھی انہوں کی تھی. میں تاریخ صرف 2 بزرگاں دے بارے پڑھیا, سارے ہی ساڑھے بزرگ نورن علا نورن, کسے دے بارے کوئی نہیں. ایک عثمان غنی دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مولانا نے خود فرماندے سن. عثمان غنی یہ گل فرماندے سن جدوں دا میں بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو میں نہیں ویکھیا. گل عقل وچ آندی ہے آندھی. اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا دنیا جنوں ناممکن سمجھے حضور دے غلام کر کے وکھاندے نہیں ہو سکتا, کر کے وکھاندے. تے دوسرا مولانا فرماندے سن عبدالستار خان نیازی, فرمایا میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. اے نوجواناں بچیاں واسطے میں گل کر رہا. بچے ہو ایویں تھوڑا سور دی طرح امریکہ کتھوں چلیا تے کتھے جناب سور دی طرح فصل برباد کر دیں کدھر جا رہا. ایویں تھوڑا ہے جوانیاں جناب راتی ساری کیبلاں تے بیٹھ کے جنہ جواناں دیاں گزر جان, انہاں نوں کی پتہ ہے کہ 50,000 برما دے مسلمان شہید ہو گئے اور انہاں نوجواناں دے بازو تے ٹنگاں کٹ کے انج انہاں گوشت بنایا جویں اسی وڈی عید تے بکریاں دے گوشت بناندے. اتھے کسی نو انسانیت نظر نہیں آئی. چوڑے دے اتھے حملہ ہویا پشاور وچ, سارے چوڑے بول پے جی یہ کوئی اسلام ہے. میں کہ اتھے تے چوڑے تے حملہ ہویا تے تسی سارے چوڑے بول پے ہو, اور 50,000 برما دے مسلماناں تے کی گزری. اور مصر دے وچ دودھ پیندے بچیاں تے جناب جنرل سی سی جڑا ہے یہودی اس نے ٹینک چڑھا دیتے, اتھے کیوں نہیں بولے تسی؟ ایتھے سانو انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں نوجوان بچیاں نال گل کرن لگا, بچیو تسی وارث ہو صلاح الدین ایوبی دے. اج بھی ساڈے 2 جرنلاں نے ایک وٹائی ایک چھڑی ایک دوسرے نال. ایک میں اور تاریخ تانوں چھڑی میں دسن لگا, 2 مسلمان جرنل آپس وچ ملے سپاہ سالار کرک دے قلعے اوتے صلاح الدین ایوبی. جدوں میں نوجواناں نال گل کر رہا, بزرگاں نال نہیں, بزرگاں نال اور گلاں بڑیاں, نوجواناں بچیاں نال میں گل کرن لگا. کرک دے قلعے تے صلاح الدین ایوبی محاصرہ کیتا, پیچھے بغاوت ہو گئی مصر وچ. آپ نے فرمایا نور الدین زنگی نو فرمایا جی تسی ایتھے رکھو محاصرہ تے میں واپس مصر جا رہا. تاریخ وچ لکھیا جدوں نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی این جفا پا کے ملے, اے منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی قلعے وچ مر گئے سن کہ مسلمان ایہو جے ہوندے, ایہو جے سونے تے ایہو جے دلیر ہوندے. آج جناب چوہے دی طرح سی بنے کھڑے ہیں, یہ کفر چھا رہا ہے. میں نے کہا کفر کیوں چھا رہا ہے, کیوں چھا رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. ختم نبوت دے مسئلے جسان ہر سال مسلمانوں نو دسنا پیندا ہے کہ جی حضور آخری نبی ہیں. ڈب کے مرن دا مقام نہیں. 10 سال تو آپ نے میٹرک پڑھایا, 12 سال تو ایف اے کرایا, 14 سال تو بی اے کرایا, دکانداری دسی, ساری دسیاں تے تو اپنے پتر نو جمدیا نہیں دسیا کہ حضور آخری نبی ہیں. اے بھی مولوی ہر سال کانفرنس کرن تے تانوں دسن حضور آخری نبی ہیں, تو گھٹی وچ کیوں نہیں پایا انہاں نو کہ حضور آ گئے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں, لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل قندیلاں وچ سفیلاں, نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں, غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں. حضور آ گئے, سورج نصف النہار پر آ گیا. آج کسی موم بتی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب حضور آ گئے تو حضور کی بات ہوگی. آپ جب تو نے بچے کو اپنے کو بتایا ہی نہیں تو مولوی ہر سال کانفرنس کرے گا تو آپ کو بتائے گا کہ مرزائی ایسے ہوتے ہیں.
وہ ٹٹی خور ایسے ہوتے ہیں، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے پروردے ایسے ہوتے ہیں، وہ امام الانبیاء کے تاج کو جا کر پڑھ گئے، ہر سال ہمیں بتانا پڑے گا، پھر تو یہاں سے نکلے اور کہے کہ نہیں مولوی صاحب نے تو بڑی سخت بات کر دی ہے، ذرا نرم بات ہونی چاہیے۔ مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بن دے، مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بن دے۔ اے مینوں دے بھائی الوداع ون آیا، میں گل کراں اے دے وچ حافظ نے لکھیا، اے چھٹی پنجویں چھٹی دل دے وچ 151 صفحے ہوتے حافظ نے لکھی ہے گل۔ نہ کیا جدوں جس گدے ہوتے ہو رسول اللہ سوار ہوندے سن او دا نام سی یافور۔ کی نام سی؟ حضور نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی نسل جو میں وہاں 60 نبی انہاں تے سوار ہوئے، اے ساڑے خاندان نو اعزاز حاصل ہے۔ اس مبارک گدے نے ایک حضور نو جواب دیتا، سونا مسلمانہ تو ویزوں کی خاطر میں نہیں بات، میں تو اس موضوع پر مولانا اتنی بات آگے نہیں لے جانی چاہیے، حضور کو دیکھو نا 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 صدیاں بعد حضرت شاہ محمد رمضان محمی رحمت اللہ علیہ 40 کو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پیچھے جمعہ پڑھن جاندے سن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جمعے تے تقریر کر دیتی، صحابہ دی شان وچ انگریز آ گئے، انہاں کہا صحابہ لائی رکھ دے، اس زمانے میں کوئی صحابہ جہا ہے؟ فرمایا ہاں آئندہ جمعہ آویں میں وکھا دیاں گا۔ آئندہ جمعے شاہ صاحب جمعہ پڑھن گئے، شاہ محمد رمضان محمی، شاہ عبدالعزیز صاحب نے انہوں نے نہیں دسیا میں انگریزاں نال وعدہ کیتا ہے، آپ نے مدرسے وچ بٹھا دیتا، انگریز حسب وعدہ آ گیا، انہاں دسو جی کون ہے صحابہ جا، آپ انہاں دے چہرے تے کپڑا پا کے باہر لے آئے مدرسے دے دروازے تے، اینج کپڑا چکیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، انہاں کیا اے بندہ صحابہ جا، مجمع وچوں کس نے آواز لائی در سیرت کے در صورت، انہاں کیا در سیرت و صورت صحابہ جا۔ تے شاہ محمد رمضان محمی رو پہ عرض کی تھی حضور ہاتھیاں دے بوجھ گھوڑے ہوتے نہیں پائے جاندے، صحابہ تے صحابہ ہے۔ فرمایا او ایک گل نہیں میں نے دسنا سی کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔ حضور تک بات نہیں لے جانی، حضور دے پیشاب تک بات رکھنی مبارک تک۔ ہاں جی حضور دی ذات تے براول براوے میں نو دے ذرا سرخ کتاب ایتھے حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ کے پیار کرنا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں اے میرے آقا و مولا نے پشنے لگوائے، خون مبارک کٹوایا، طبرانی شریف کی حدیث، حضور نے پچھنے لگوائے، ایک پیالے میں جمع کیا خون کو، ہمارے لیے لگوائے، ورنہ جن کے تھوک مبارک کے اندر شفا ہو وہاں بیماری کا کیا تعلق۔ جب حضور کی بات کرنے لگے نا ایسی تو پھر قوم کے اندر وضاحت کرے، ورنہ یہ سمجھتے حضور بھی بیمار ہوئے، بیماری کا کیا مطلب ہے؟ بیماری تو خیرات لینے گئی وہاں کہ قیامت تک جڑا بیمار ہوئے میں نو گالا نہ کٹے، میں جا کے انہوں کماؤ پہ تو حضور دی بارگاہ وچ بھی گئی سی۔ ایتھے گل ایتھے رکھو حضور دی امت نو، حضور دے پیشاب مبارک تک۔ حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئی ہے تو بعد صحابہ نے پوچھا انہیں کیا واللہ لا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ، فرمایا خدا کی قسم جب میں پینے لگی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا یہ پیشاب ہے، اس لیے کہ اس کی خوشبو اتنی تھی۔ ایتھے رکھو حضور کی امت کو، ذات تو وراول ورا ہما پیغمبران در جستجوان خدا داند کہ تو در چے مکانی۔ حضور جس جگہ تشریف لے گئے سارے نبی تو اس جگہ بھی کسی نو پتہ نہ چلیا حضور کتھے گئے۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان۔ حضور دی بات کرو ایسی ہمیں گھٹ گیا جناب، چونکہ چناچے کرنے سے شانیں نہیں ہوتی، اینج بیان کرو، ہاں اینج بیان کرو حضور کی شان، حضور آخری نبی ہیں، بات ختم۔ این جناب میں حضور دے پیشاب مبارک دی گل کرن لگا تاکہ تو انہوں پتہ چلے یہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عالم انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان دا پتر وڈا جمعہ۔ حضور کی بات کے بعد بات ختم ہے، انگریزوں دی بات نہیں کرنی، انہوں نے منہ میں ٹٹی پاؤ انگریز، کون ہوتے ہیں انگریز؟ جیڑ مسلمان سے انگریز فلاں انگریز نے یہ کہا، میں نے کہا انگریز دے منہ میں پیشاب پا، یہ بتا کہ حضور نے کیا فرمایا، یہ بتا۔ انہوں دی ٹٹی کھان دا کیا مطلب ہویا؟ اقبال کہنا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجا۔ میں دوسرے اقبال دا شعر پڑھا تو گھنٹہ ادھر لگ جائے گا، اقبال یورپ پہ جو آیا تو کی گل کی تھی انہیں، وہ پھر کسی موقع تے صرف اقبال دی گل ہوئے گی،
ہاں اقبال میں اقبال دا حافظ ہاں ایویں اقبال تو حافظ نہیں میں اقبال دا حافظ تاں بنیا اقبال کہندا فقیرم ہر چ خواہم مست خواہم حضور تواڈے در دا فقیراں جو منگسا تواڈے کول منگ سکدا میں تاں اقبال نو مننا در رسول دا فقیر ہاں کہندا فقیرم ہر چ خواہم مست خواہم دل کوہ خراش از برگ کاہم حضور میں تواڈی امت وچ کم کوئی نہیں کیتا نہ میری کوئی حیثیت اقبال کہندا حضور تواڈی امت وچ میری اے حیثیت بھی نہیں میں جڑا ہن توڑن لگا ہے اقبال کہندا حضور میری اے حیثیت بھی نہیں تواڈی امت وچ لیکن حضور تسی تے کریم ہو میرے شیراں وچ ایسی طاقت پیدا کرو کہ قیامت تک کوئی تہاڈا دشمن دین دا دشمن سنے تے اقبال دے شعر دا کلیجہ چاک کر کے ایویں تو لو جی میرے آقا نے خون کڈیا پیالے وچ کڈوایا تے اے بھی علماء دسیا کرن کتاب الطب پڑھاندے ہیں کہ حضور نے فرمایا سب تو افضل اور اعلی علاج دنیا وچ پچھنے لگوانا ہے پچھ جنوں کہندے ہیں انگریزاں نے ختم کر دیتا انہاں کہا انہاں جے پچھ لگوائے تے پھر ساڈی ہسپتالاں کیویں چلنیاں پھر ساڈیاں ڈاکٹریاں کیویں چلنیاں تو پھر انہاں نوں 5-5 ہزار تے 20 ہزار دا پہلے نسخہ 20 ٹیسٹ کراؤ میں آکھیا 20 ٹیسٹ کرانے تک تو 5 بیماریاں اور لگ جاندیاں غریب آدمی 20 ٹیسٹ کیویں کرائے گا اے پیسٹ خریدن گے انگریزاں دی 5 روپے دا مسواک نہیں مارن گے حضور نے فرمایا جی میں بوجھ نہ سمجھدا اپنی امت تے لازم کر دیندا ہر نماز ویلے مسواک کیتے ایتھوں بیماریاں اندر جاندیاں جدوں 5 ٹائم انجن ہوئے گا تے بیماری کیڑے پاسوں جانی گل ختم کر دیتی اساں بس جناب مسیدی نماز پڑھ لئی ویسے اسلام دا فارغ ہو گیا میں کہا نا نماز تو اپنے واسطے پڑھی دین واسطے کی کیتے توجہ جی حضور دی بات کرو حضور کی بات کرو انگریز ایویں نہیں ٹٹی کھان والے جنہاں نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی پیو ہے وہ بھی اج مسلماناں تے سوار ہوئے پھر دے امریکہ کی بات نہ کرو جی امریکہ بڑا ڈاڈا ہے جی میں امریکہ بڑا ڈاڈا ہے جی سانو یرکا کے ہر بندہ جناب جی امریکہ بڑا ڈاڈا میں کی ڈاڈا ہے یار اور مینوں دسیا افغانستان دے مسلماناں نے انہاں کیا بھئی روسیاں نال تے لڑدیاں سانو لطف آیا اے ایسے برائلر چوچے کہ اسی دوروں خالی نعرہ لاندے تے اے اوتھے ڈے پوندے کہندے روسیاں نال لڑنے کو لطف آیا ایک مرد سی دوسرا اسی جگہ آندا سی اے ایسے برائلر چوچے پہ اسی نعرے تکبیر کہندے اوتھے لمبے پے جائے کیوں کہ حضور کے غلاموں کی دبدبہ ہی ایسا ہے سانو جناب بھیڑ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں دب کے رہو میں آخر نہیں دب کے نہیں رہا جاندہ کہ دب کے رہنے دا مقصد ہی کوئی کیوں جی ہاں بس اے حضور دی محبت دی گل سنو ایسے گل کرو کل انما انا بشرم پڑھنے والا منہ مولوی دے منہ پیشاب پاؤ اے صاحبزادہ علامہ محمد داؤد صاحب رضوی انہاں دے رسالے پچھلے سال ہوتے خبر چھپی سیالکوٹ دے علاقے یا پتہ نہیں کسی اور علاقے میں نے فرمایا سن میں رسالہ تینوں دیاں گا جی میرے کو پہنچیا نہیں بھائی اتھے ایک مولوی تقریر کر رہے سی تے نال والی حویلی جو مجھ کھل گئی وہ مجھ کھل کے سٹیج تے آ گئی اس مولوی دے پیچھے لگ پئی وہ مولوی درخت تے چڑھ گیا ہسنے والی گل نہیں جڑی اگلی میں گل کرن لگا وہ مجھ تھلے تھلے پھرے مولوی کہے اوے مجھ پاگل ہو گئی انہاں کہا پاگل ہوندی تے سانو ٹکر کیوں نہیں ماری میں آکھا گل انجے جدوں مسلماناں مرداں تے عورتاں بچیاں دی میں گل نہیں کر مرداں وچ جدوں غیرت مکے تے پھر مجھاں وچ تے غیرت آنی مجھ بھی کھل گئی نال والی حویلی چوں سنگل توڑ لیا انہیں حضور دے خلاف انہیں گل کی تھی تو تے میں سن کے کوئی نہیں مولانا مذہبی بات نہیں کرنی چاہیے مذہبی بات کیسے نہیں کرنی چاہیے تم نے ہمیں دین سکھانا ہے جڑا صدیق اکبر نو گال کڈے دے خلاف گل نہیں کرنی جڑا کہے 3 صحابہ غصب کیتی علی دی خلافت اتلے سپیکر کہنا اشہد ان امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ 3 واری گالاں کڈن 3 صحابہ نو تے اسی جا کے معاہدے کریے نہیں ہم محرم میں بات نہیں کریں گے کیوں نہیں بات کرے گا تو تیرے باپ کے خلاف بات ہو تو نہیں کرے گا 3 صحابہ نو اتلے سپیکر لوگ گالاں کڈ دین تو معاہدے کر کے آ جاندا یا انہاں نو بٹھاؤ نہ انہاں نو کہو کہ اللہ دا انتخاب بھی غلط حضور دا انتخاب بھی غلط ساڑھے لوگ کہتے ہیں امن کی بات کرو امن دین دے کر امن نہیں ہوتا اور الروضۃ القیومیہ جو لکھیا نا کہ نور جہان جڑی سی نا ایدا کی نام ہے بادشاہ دا جہانگیر دی بڑی محبوبہ سی نا تے جہانگیر دے دور وچ کچھ شیعہ نے حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر دے خلاف گل کر دیتی اور جہانگیر نے جناب انہوں نے سزا سنا دیتی نور جہان نو آصف جاؤ دا مقبرہ لاہور ہے آصف جاؤ دا براسی نور جہان دا انہیں جا کے اپنی بہن نو کیا کہ تیری گل تے جہانگیر نہیں ٹالدا تو جا کے انہوں کہہ کہ بھائی انہاں دی سزا معاف کرے
تے چلی گئی نور جہان. انہیں کہا بھئی اینا بندے نو تو سزا دیتی؟ انہیں کہا دیتی. انہیں کہا میں کہہ دیا معاف کر دے. انہیں لکھیا بھئی او تخت تے کھڑا ہو گیا جہانگیر. وہ کہنے لگا جانے من جان دادام ایمان دادا. انہیں کہا جانے من تینو جان دیتی ایمان نہیں دیتا. اینج سزا نہیں بدلنی. انہیں صحابہ دی خلاف گل کی. آج کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو. میں کہا ہلکی بات جنہاں رب نے جنہاں دا انتخاب کیتا حضور نے مصلی تے کھڑا کیتا. یہ گل تے حضور کوئی بھی نہیں بچدا جے انہاں دیاں گلاں منو تے.